نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ شوق سے لے نام صحابہ کا، شوق سے لے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ ارباب علم و دانش، چاند جب اپنی آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ اپنی ضیاء پاشی کرتے ہوئے اپنی کرنوں سے آفاق عالم کو منور کرتا ہے تو ستارے اس کے حالہ بن کر اس کی روشنی کو، اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور اس کے گرد مضبوط حصار بن جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح آسمان نبوت کے ماہ تمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رب ارض و سما نے صحابہ کرام جیسے نفوس قدسیہ کو حالہ بنایا، جن صحابہ کرام نے ماہ نبوت کی کرنوں کو تمام اطراف میں پھیلایا اور آپ کے گرد مضبوط حصار بن کر دکھایا۔ شاعر تڑپتا ہے، ستارے جس طرح ہر سو چاند کے گرد چمکتے ہیں، ستارے جس طرح ہر سو چاند کے گرد چمکتے ہیں، صحابہ چار سو آقا کے اس طرح حالہ ہیں۔ حضرات، اس حالہ نبوت پر سب و شتم حملہ آوری کرنے میں رافض ہر دور میں سر فہرست رہی ہے۔ میں بحار الانوار دیکھتا ہوں، ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، نقل کفر نہ باشد کے تحت بتانے لگا ہوں کہ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت ابوبکر عمر کافر ہیں، ان سے محبت کرنے والے کافر ہیں۔ اس سے بھی بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا محمد بن حسن الصفار اپنی کتاب طرق الدرجات میں لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر ملعون ہے معاذ اللہ، وہ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرات، بڑے افسوس کا مقام ہے، ملک ہندوستان میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ارے وہ امیر معاویہ جو صحابی رسول ہے، جو کاتب وحی ہے، جس کے لیے پیغمبر نے دعا فرمائی تھی، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دی جاتی ہے۔ ارے کون ابو ہریرہ؟ کون ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ جس کے لیے پیغمبر نے دعا فرمائی تھی، وہ ابو ہریرہ جو اشاعت حدیث کے لیے گلیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتا تھا، وہ ابو ہریرہ جو پیغمبر کے ساتھ سایہ کی طرح رہتا تھا، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو گول کر دیا، امت سے حدیثوں کا بڑا ذخیرہ چھپا دیا۔ وہ ڈرپوک ملا تھے، وہ سرکاری ملا تھے، معاذ اللہ۔ حضرات، میں جذبہ ایمانی کے ہاتھوں مجبور ان کم وقتوں کو جواب دینے کے لیے، ان ملعونوں کو جواب دینے کے لیے قرآن کی عدالت میں آ کھڑا ہوا، قرآن کی در دولت پہ دستک دی ہے۔ قرآن بول ذرا، صحابہ کی عظمت لٹی جا رہی ہے، صحابہ کی عظمت پہ ڈاکہ پڑا ہے۔ قرآن بولا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کہیں قرآن کی صدا بلند ہوتی نظر آئی ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ کہیں قرآن کی صدا بلند ہوتی نظر آئی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہیں قرآن بولا ہے اولئک هم المفلحون۔ میں سفر کرتے ہوئے پیغمبر کے در اقدس پہ پہنچا ہوں، آقا کائنات کی زبان نبوت سے صدائیں بلند ہوتی نظر آئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ کئی تخریج مشکات میں علامہ البانی یہ نقل کرتے نظر آئی ہے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ سلسلہ صحیحہ میں آقا کا فرمان نظر آیا ہے اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ میں نے ہمت سے کام لیتے ہوئے سلف کے در دولت پہ دستک دی ہے، سلف پکار اٹھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں فرماتے ہیں فضلت الیہود والنصارى علی الرافضۃ بخصلتین۔ یہ رافضی صحابہ کی عظمت پہ زبان کھولنے والے یہود النصارہ سے بھی بدتر ہے۔ سئلت الیہود من خیر اہل ملتکم۔ یہود سے پوچھا گیا تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ قالوا اصحاب موسیٰ۔ سئلت النصارى من خیر اہل ملتکم۔ نصارہ سے پوچھا گیا تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ قالوا حواریو
عیسیٰ سئلت الرافضة من شر اہل ملتکم قالوا اصحاب محمد. ان کم وقتوں نے کائنات میں سب سے برا صحابہ کو قرار دیا. امروا بالاستغفار لهم فسبوهم. استغفار کا حکم دیا گیا تھا مگر یہ گالیاں دینے چل پڑے ہیں. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں قیامت تک ان کی گردنوں پر تلواریں لہرتی رہے گی. یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے, کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی. یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے, ان کی دعائیں رد کر دی جائے گی. حضرات بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج اپنوں میں بھی بعض نے خلافت و ملوکیت لکھ کر اپنا علمی روب و دبدبا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. تو حلیت الاولیاء میں ابن مسعود کا قول مجھے ان کا ناک کا بند کرنے کے لیے کافی و شافی نظر آیا ہے. اولئک اصحاب محمد قالوا افضل هذه الامه وابرها قلوبا واعمقها علما واكلها تكلفا فاعرفوا لهم فضلهم. صحابہ کی عظمت کو جانو, صحابہ کی عظمت کو پہچانو, صحابہ کی عزت کرو جس طرح ان کی عزت کرنے کا حق ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.